صرف 7 چیزیں بتا دیتا ہوں وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. آپ میں سے کوئی ایک دو بتائے وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں ریاکاری وضو باطل ہو جاتا ہے. شاباش, وضو باطل ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے بچے کو کہ ماشاء اللہ برجستہ بولا. اور شریعت میں دین میں کوئی شرم و حیا نہیں رکھنا, بتانا چاہیے, پوچھنا چاہیے. بہت سے لوگ 70 سال کے ہو جاتے ہیں, مولوی سے پوچھتے نہیں غسل کیسے کیا جائے. 70 سال میں غسل نہیں آتا ہے, تو ان 70 سال کے بوڑھوں سے 7 سال کا بچہ بہتر ہوتا ہے جو پوچھ لیتا ہے. غلط وضو کریں گے غلط نماز رہے گی, تو مر جائیں قبر میں چلے جائیں غلط وضو کرتے کا, تو اس سے بہتر یہ کہ مولوی سے بچپنے میں ہی سوال کر دیا جائے. بوڑھے ہو گئے تب بھی سوال کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو بچے نے بتایا کہ ریا خالی ہونا. بڑوں میں سے کوئی اور بتا دے کوئی اور چیز پیشاب کرنا. ٹھیک ہے, تو 7 چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہے. میں لکھ رہا ہوں, کنکلوژن کر رہا ہوں. آپ لوگ صحیح جو سوچ رہے ہیں, آپ لوگ نا بتانا چاہ رہے ہیں وہ سب صحیح بتانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, لیکن اب میں کنکلوژن کرنا چاہوں گا. ان کو کہتے ہیں مبتلات وضو. مبتلات وضو, مبتلات باطل سے بنا ہے, توڑ دینے والی. مبتلات وضو کتنے ہیں؟ 7 ہیں. نمبر 1 نہ بتانے میں حرج ہے نہ لکھنے میں حرج ہے, شریعت. نمبر 2 پاخانہ یا پاخانہ جو بھی کہیے, دونوں تلفظ کیا جاتا ہے, پاخانہ بھی پاخانہ بھی. ٹھیک ہے. نمبر 3 وہی جو آپ نے بولا بیٹا, ریا اگر خارج ہو جائے. ٹھیک ہے, میں پہلے لکھ دیتا ہوں, پھر اگر کچھ بولنا ہوگا اس کے بارے میں بتاتا ہوں. نمبر 4 نیند یا سونا کہہ سکتے ہیں آپ, سونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے. اور نمبر 5 زوال عقل. زوال عقل ابھی بتاتا ہوں زوال عقل کیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 ابھی میں بڑوں کے لیے لکھ رہا ہوں, اور میں نے بتایا چاہے بچوں والی بات ہو بڑوں کے لیے بتاؤں گا, بڑوں والی بات ہو بچوں کے سامنے بتاؤں گا. آپ لوگ کوئی تکلف و تعامل نہ کیجیے, جو میں سب کو بتانے کے لیے ہوں. آن لائن بہت سے لوگ سن لیتے ہیں, تو مجھے بات کاٹنی نہیں ہے, آپ لوگ شرمائیے گا نہیں. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں شرما ٹھیک ہے, چکر میں لوگ جاہل رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے کہ نہیں, شرما